دوستان گرامی، پہلے تو یہ عرض کرم ماشاءاللہ سارے لوگ جنہیں جانا والے علم ہے، جویں کہ قاری صاحب قبلہ بھی فرمایا ہے، ڈاکٹر صاحب جڑے ہیں ڈاکٹر حارث صاحب عالم ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں، اچھی زندگی گزاری ہے، با ادب اور اچھی زندگی گزاری ہے۔ پہلی گل تو یہ ہے جو حدیث پاک ہے، جڑے بندے کی اچھائی دی اللہ کے بندے گواہی دے میں اللہ تعالیٰ گواہی کو قبول کرتے، کیا بات وہ بندے کی بخشش ہے۔ جویں کہ مشہور حدیث پاک ہے، ایک جنازہ گزریا نا، وہ بندے جڑے ٹرتے ہوئے جنازے کے نال وہ آتے ہوئے کہ یار بڑا اچھا آدمی ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، یار اس کی یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ نیکی ہے، لوگوں نال حسن سلوک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ سنیا، لوگ میں آتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام الانبیاء نے، محبوب کبریا نے، عادی کل نے، آپ نے فرمایا وجبت، واجب کی گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی قیل وما وجبت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا واجب کی گئے؟ آپ تو فرما دیتے جو وجبت اندر واجب کی گئی، ادھر جہنم واجب ہے، جنت واجب ہے، کیا واجب کی گئے؟ صحابہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ادھر جنت واجب کی گئی۔ کیوں؟ ایک بیا جنازہ بھی گزریا آتے جنہیں نال والے آتے میں نے بندہ جنت ہے نہیں، حضور نے انہیں متعلق فرمایا کہ واجب ہے۔ حضور کیا واجب ہے؟ فرمایا جہنم واجب ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جڑے جنازے دے نال چلنا والے، جنازے کو، میت کو، مرن والے کو برا پہ آتے ہیں جو اے بندہ چنگا کہہ نہیں، فرمایا اللہ انہاں بندیاں کی گواہی کے کھاتے چ لکھ دیجئے یہ بندہ جہنمی بنے۔ تے اے جڑا جنازہ جدے نال والے آتے ہیں چنگا بندہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہاں بندیاں کی گواہی قبول فرمائے کہ اللہ ان بندے کو جنتی بنا دے۔ اور عرض ہے کہ جناب والا بندہ موت کی وجہ قیمت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، سبحان اللہ کی بذات سے سبحان اللہ، فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، حضور نے فرمایا میرے ان بندیوں میں محمد کو پیغام کیا دینا جیڑے ویلے کوئی بندہ فوت نہیں ونے وہ گناہگار ہے یا نیکوکار ہے، 5 وقت نمازی متقی بادشاہ، فرمایا انہیں واسطے بھی انہیں نیکیاں بیان کرو، حتی اگر بندہ گناہگار ہے تو انہیں واسطے بھی تسا کیا کرو، اذکروا محاسن موتاکم، مرن والے دے نیکیاں بیان کرو تاکہ تواڈے منہ دے وچ نکلن والی جڑی گواہی ہے اللہ قبول فرما دے، مرن والے کو جنت دی بنا دے۔ سبحان اللہ، آمین۔ پتہ لگا جو اے اللہ کے نبی لوگوں کی بخشش دا سامان بنائے، ٹھیک ہے؟ بندہ بہانے گناہگار ہوئے، دیکھو حدیث سے نہیں آیا کہ بھائی بندہ 5 وقت نمازی ہوئے، تہجد گزار ہوئے، اشراق پڑھے، چاشت پڑھے، اوابین پڑھے، قرآن پڑھتا ہوئے، ہر ویلے عبادت، وہ تو اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے۔ لیکن اگر بندہ گناہگار ہے، میت جنازے میں لاش ٹرنے والے بندے اگر آپ کہیں کہ اللہ بندہ چنگا ہاں مجھے خوبیاں بیان کرے، اچھا ایک گال بھائی توجہ کسی بیٹھے ہوئے سوال سبحان اللہ آپ کو نہیں تو اگلی گال پہ آپ کہنا ہو اے اللہ نہ کرے
بندہ گناہگار چنگا کہہ نہیں، توجہ ہے نا، بہت ٹھیک ہے۔ اور بندہ اپنی طرف میں آدھا ویندے جی یار چنگا بندہ ہاں، حالانکہ وہ چنگا کہہ نہیں، توجہ ہے، چنگا کہہ نہیں بندہ، لیکن جنازے میں نال ٹرن والے بندے آتے اللہ کے دربار میں بلند دے ویندے ایک پہلا، حالانکہ دعا تو پتے ٹرتے ہوئے بندے دعا ہاتھ چاہتے کہہ نہیں منگتے ہی میں نا، صرف ٹرتے ہوئے جی کاری صاحب بیٹھے نہیں کوئی کاری صاحب یار بندہ چنگا ہے بھی ٹرتے ہوئے گالی کرے یار بندہ چنگا یاری دیکھی ایک خوبی ہے، ایک خوبی ہے یار بڑا ملنسار بندہ محبت والا بندہ یہ گالی کرے نہ ویندے، یقین منو حالانکہ انہیں جو خوبی کہیں بندے بہت سی یہ تو سمجھتا ہی کہ آتے میں نے یار چنگا آدمی آؤں یہ بھی خوبی ہے یہ بھی خوبی اس بات کسی آیا ہے کہ بندے جو آخری سے اللہ میں من حالانکہ دیکھو میں قرآن کی دلیل پیش کریں دا وجہ تو اگر جاگ دے پہ ویسے ایمان میاں بیوی دے بیچے یا تو مسلمانوں دے بیچے لڑائی تھی توجہ ہے نا اختلاف تھی لڑائی تھی گئی ہے کئی گال پہ اختلاف تھی گئے بندیاں دے بول چال علیحدگی تھی اور جناب قرآن بیان کیتے رب العالمین نے فرمایا کہ ایک بندہ مرد کی طرف آوے ایک بندہ عورت کی طرف آوے اور تمہیں آتے ایک بے دے متعلق یعنی میں مثال کے طور سے عورت کی طرف آیا میں مرد علیہ نے خوبیاں بیان کرتے ہوں قاری صاحب عورت علیہ نے طرف آئے عورت کی خوبیاں بیان کریں یعنی لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے دل دے وچ محبت کرن واسطے وہ گالی کردیاں جہاں کی حقیقت کہہ دی توجہ ہے نا اور قرآن آکے جڑے ویلے دو بندے ملتے آویں اصلاح کرنے والے صلح کراون والے اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا ہے فَإِصْلَاحٌ بَيْنَهُمَا فرمایا دوہاں دے وچ فریقاں دے وچ صلح کراون واسطے بندے اگر کوڑ مار تے گالی اپنی طرفوں کیتی وین توجہ ہے نا ایویں گل رب العالمین نے فرمایا ہے اللہ انہاں دی گال دی برکت دے نال میاں بیوی دے درمیان صلح پیدا فرما دیندا ہے واہ واہ ایویں جناب والا میں قرآن دی دلیل کو دلیل بنا کے پیادا بندہ گناہگار ہے لیکن نال ٹرن والے آکھن میں یار چنگا بندہ ایک گناہ نہیں مسلمانوں اللہ بندے کو اتنی طاقت عطا فرمائیے جاگ پہ کچھ سبحان اللہ میں پوچھتا جنازے دے نال ٹرن والے سارے 5 وقت نمازی ہونے کا چپ تھی میں بولیں دے مولوی ادھکاری آوے سال چپ ویندے میں ہن کان جڑا ہاتھ رکھ کے میں جو آکھدا آپ سو واہ واہ مولوی یار کمال کر ہیں توجہ کرو میں جڑا جملہ آکھے کیا تھے کہ جنازے دے نال ٹرن والے بندے وہ حاجی ولی اللہ ثنا اللہ ہونے 5 وقت نمازی ہیں نہ کوئی نیک ہے کوئی گناہگار ہے کوئی چنگے ہیں یعنی مختلف لوگ ہیں لیکن ایمان نال توجہ کرو اللہ گناہگار دے وچ جڑا ایڈی طاقت رکھی ہے جاتے پہلے جنازے دے نال ٹرن والا گناہگار بندہ رب جانتا ہے جو یہ بے نماز ہے جو ہے رب جانتا ہے جو اللہ معاف کرے نقل کفر کا بادشاہ اللہ کرے ہی میں نہ ہوئے لیکن دانی ویرلے جنازے سے گئے بدے ہونے یہ دانی آتا ویندا ہے یار بندہ چنگا تو جو ہے وہ شرابی آتا ویندا یار مرن والا چنگا میں سمجھے نہ کہ مسئلہ بابا جڑا گناہگار مسلمان دے ہی لفظ جتنی پاور ہے کہ مرن والے دی بخشش کروائی ویندے کہ جس بل گناہگار دی دعا ہے کتنا اثر ہے تو بل نیکوکار دی دعا ہے کتنا اثر ہے ایک حدیث خیال کہنا بنا اللہ اکبر کبیرہ جناب والا حدیث پاک کے اندر آئے صحابہ کرام فرمینے حضور دے نال آتے سرکار دے ایک غلام
حضرت غالباً سعد بن باز انہاں دا مثال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی نماز جنازہ پڑھاون واسطے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حضور نے اپنے غلام دی نماز جنازہ پڑھائیے اتے جناب والا صحابہ دن اصل جو حضور دے رلے آتے آپ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تھوڑی تھوڑی دیر سارا ذکر کیتا ہے اصل بھی حضور دے رلے پڑھتے رہ گیا صحابہ دن جڑے ویلے سرکار چپ فرمائیے حضور نے ذکر بند کیتا ہے اثر کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑا ذکر کیتے میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر حضور تو صحیح کیتے تھے اور صحیح رلے کیتے کیا وجہ ہے حضور فرمایا توجہ نال آپ نے جڑے دفن کرنے والے بہن میرا رشتہ دار چاچے بھتیجے یاد دے پہ پر والے کمے والے ہوتے چاچے بھتیجے بیٹے دھیاں پتر جنازے دے بھی شریک دین دے دفن کراون والے دفن کرا کے واپس آ گئے توجہ فرماؤ آپ مٹی پانی کا خدا نہیں پتہ جو کیا پسی دے یہ توجہ سبحان اللہ لیکن رسول اللہ کی عظمت کو قربان حضور دی نگاہ قبر دے اندر تک چلی گئی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھے صحابہ بھی پڑھے حضور پھر پوچھے نہیں یا رسول اللہ یہ ذکر کیوں فرمائے ہوئے حضور فرمایا میرے غلاموں میرے غلام سعد بن معاذ کی قبر تنگ کی گئی ہے میں محمد کو برداشت نہیں کیا میں ہی واسطے ذکر کیتا ہے تو بھی ذکر کیتا ہے حضور فرمایا اللہ تعالی ذکر کی برکت دے نال حضرت سعد کی قبر کو کشادہ فرما دیتے توجہ ہے میں کہ جناب والا ایک گناہگار بندے دی دعا ہے جتنا کمال ہے چور بھی وے جنزانی بھی شرابی بھی آدن اللہ ایک جنہ بندہ مرن والا حدیث سے جا گئے اللہ کے نبی فرمایا کہ جناب والا اللہ انہا گناہگاراں دی دعا کو قبول کر دے مرن والے دی بخش فرما چھوڑے دے اور نیک دی گال کرو چاہے اختتار نال حکایت مشہور واقعہ ہے صرف یاد دہانی کروے نا یہ تو یاد ہو سی کہ ایک مائی جڑی آئی نیک آئی اور سیمن تو پہلے وہ پتہ لگا انہیں علاقے سے ایک بندہ چور جڑا کفن چوری کرے دا وہ جو ہے نا یاد آ گئی اسی گال کفن چوری کرے دا مائی جڑی آئی اللہ دی ولی آئی حیا لی عورت آئی ہے وہ بی بی آ کے چور ہے مرد تو بعد بے حرمتی کرے تھی میرا کفن لہے تھی وہ کہ ہوئے نہ ہی میں نہ کرا کہ جینے ہی کو کفن نہیں ماندا تاکہ میرے مرد تو بعد کفن نہ لہاوے مار کا جان دے پہلے توجہ ہے اور روایت دے وچ آئے جناب وہ بی بی جڑی ہے وہ بندے کفن چور کو سدیا آکھنے لگا پتر تو چوری کرے نے کفن لہے نے میں مر وجہ تے میرے بعد کفن نہ لاویں میں تے کو جینے نما کفن دا کپڑا تے کو نہیں آتا یہ اپنا وعدہ تھی جوان وعدہ کی تھی گیا کفن کی تھی گیا چور ون چور ہو دے جانتے پہلے کوئی نہ سبحان اللہ جڑا چور ہوے اللہ نہ کرے وہ چپ رہے جڑا چور نہ ہوے آکے سبحان اللہ اے چور چور ہا کفن گن کی دا بی بی کیوں وہ آقا واہ یار واہ یہ تو بڑا منافع والا کام ہے ایک پہلے کی دیتے ایک بعد دیتے سمجھتے پہلے حسب عادت چوری آیا جنازے رل گیا دفن تھی گئی بی بی قبر کو دیکھ کی دوسی رات صحیح ہے چور آ گئے حسب عادت آتے قبر کو مٹی ہٹائی تھی اندر جی میں ہاتھ نیچے تھی جو کفن چھکا بی بی اندرو آکے توجہ نات وہ قبر علی بی بی آکے وہ جنتی تھی تے جنتی دا کفن بدل ہے نے وہ جو ہے گال سنی فرمایا جنتی تھی تے جنتی دا کفن پہ لہنے اور میں پوچھتا جرا چور ہا تے کفن لہا من
بی بی آکھیا جنتی تھی تے جنتی دا کفن پہ لہنے کیوں آکھیا پتہ لگا کچھ نیک بندے ایو سمے ہونے کہ جنہاں دے جنازے دی وچ آمن والا چور ہوئے تاں جنتی بنے ویدا، شرابی ہوئے تاں جنتی بنے ویدا، زانی ہوئے تاں جنتی بنے ویدا۔ یہ مرن والے نیک دا کمال ہے، توجہ ہے۔ وہ آگا بی بی میں تو جہنمی چور ہاں، میں ہوں ویلے تک تو جڑا ہے چور ہمیں جہنمی ہمیں، جب تک میرے جنازے جنا میں آیا میں رب کی دعا مانگی ہے اللہ جیڑا بھی بندہ میرے جنازے جاوے جنتی بنا دے، لہذا جنتی ہے تو وعدہ کر گیا ہمیں میرے نال جو کفن نہ لہے تے میں تے کو دتا ہون اتھوں پیچھے ول گیا توبہ کی تو کفن چوری دی تو بعد توبہ ہی کر کی تو سی ایک دو سبق فائدے ملے ہی کو نیک دے جنازے بنجن لال، ایک فائدہ یہ ملیا جو جنتی بن گیا، دوسرا فائدہ یہ ملیا جو چوری دی لعنت کی جان ادو والے ذری ڈھلے ڈھلے بیٹھے ادھر مولوی نے سزون بیٹھے ہے تو نہیں محبت نال ذرا آپ کو سبحان اللہ کہ کالی توجہ نال چھوڑا ہے میں جڑے گالی عرض جناب والا اللہ اکبر کبیرہ۔ نیک بندے جڑے ہیں نا نیک میں جی پہلے عرض کیتے نیک کوئی اتنا نیک ہے کہ اپنی بخشش سمجھائیے، کچھ بندے ایو سمے نیک ہیں کہ دا بندیاں دی بخشش، کچھ بندے ایسے ہیں جی حاجی ہے اللہ معاف کرے حاجی بھی مولوی بھی نیک بھی جتنے ہیں میں قسمہ بیان کر کرے نا حافظ ہوئے تے اللہ حافظ ہوئے جاگ دے پہلے جات غصے جلسی بنے اللہ معاف کرے میں گال حق بیان کریں دا پیان آج حافظ اللہ حافظ ہے نہ نماز دا پتہ ہے نہ نیکی دا پتہ ہے کئی گال حافظ ہے بس۔ اچھا حاجی ہے ماشاءاللہ حاج کیسی ہے حاج تو بعد بال ہوئے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ نیکی ہے، حالانکہ حدیث پاک کی ہے توجہ نہ سنو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ حج کر کے واپس آندے حلال کے پیسے میں لگ دے پہلے میں ایک لفظ بھی آ کے حج کرے تے پیسے حلال سے حرام والے ہومن او بیکار ختم، حلال دے پیسے ہوئے بندہ حج سے ونجے حج کر دے آوے آمینہ دلال فرمایا ہے محبوب رب ذوالجلال نے فرمایا ہے جیڑے میں بندہ حج کر کے واپس آدے فرمایا ایمیں گناہ کی پاک چیزیں آتے جی میں آج اپنی اماں دے پیٹ کی پیدا کیا ہوگا دیکھو نا کیڑی بڑی گال ہے حج کرن گئے بندہ 50 سال دی عمر آئی 60 سال دی عمر آئی حج کرتے آئے بندہ گناہ کی نوہینے پاک کیجئے رجعت یوم ولدتہ امہ فرمایا گناہ کی نوہینے پاک کیجئے جی میں آج اپنی اماں کے پیٹ کی پیدا کیجئے آیا کہ حاجی صاحب کتنی بندے کو چھڑا سکتے جڑا حقیقی حاجی ہے حج کرتے ہیں نماز نہیں سی چھوڑی نیکی نہیں سی چھوڑی روزے نہیں سی چھوڑے حج دی لاج رکھی سی جاتے پہوے کتنی بندے ایک بندہ ہو جڑا میں دستے کلا جنت ہے ایک ہو ہے جڑا دا کو جنت ہے ایک ہو ہے حاجی فرمایا 70 من اقربائہ فرمایا اپنے رشتہ داراں ہی تو 70 بندے جڑے جہنمی ہونے حقیقی حاجی آنکھیں جا اللہ تیہیں ہی کو بخش دے اللہ تیہیں ہی کوئی بخش دے اللہ تیہیں ہی کوئی بخش دے یہ جہنم ہی ہے 70 بندہ حاجی دعا کی لیے اللہ فرمایا میرا حاجی میرے گھر سے طواف کرنے والا 70 بندیاں دا نہ اپنی زبان تو علیندہ بن تے جنت میں اللہ داخل فرمایا وجہ ہے بل کچھ بندے ہیو کمی ہے نہیں ماننا یہ حدیث میں نہ پڑھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے وچ ایک بندہ ہیو سمائے ایک بندہ میری امت دے وچ ہیو سمائے کہ جیڑا اللہ دے دربار وچ دعا کرے اللہ حضور دی امت دی بخشش فرما فرمایا کہ اللہ میرے ایک امتی دی دعا نال میری ادھی امت بغیر حساب و کتاب دے جنت داخل
وہ کون ہے ادھی امت بخشواون والا؟ توجہ نہ سنو، محدثین نے نام لکھے حاشیے دے وچ حدیث دے وچ انہاں کہ ہی تو مراد جڑا ہے یا حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی سکتا ہے کہ آپ دعا کریں اللہ حضور دی ادھی امت بغیر حساب و کتاب دے کہ حضرت تجھے کچھ محدثین نے آکے کہ حضرت اویس قرنی تھی سکتے رضی اللہ عنہ جنہیں دعا کریں کہ اللہ ادھی امت بغیر حساب و کتاب دے بخش دے۔ توجہ کرا ہے یہ جڑا حضور دی ادھی امت ہے، میں آجا میری سوچ کے مطابق کوئی ماں دا لال تجھنے کوئی ماں دا لال ریاضی پڑھیا ہوا ہوئے، جتنا پڑھیا ہو، جتنا کمپیوٹر چلے دے، میں کچھ صحیح نہیں دس سکتا جو اللہ کے نبی دی ہون تک 1500 سال کتنی امت آئی ہے، کتنے عرب لوگ ہیں اور قیامت تک کتنے عرب آتے ہیں، کہیں ماں دے لال کو تعداد کا پتہ ایویں گال۔ اور توجہ کرو، نبی نبی دے امتی ایک بندے دے وچ اتنا کمال ہے کہ ادھی امت بغیر حساب و کتاب حضور دے غلام توجہ ہے، حضور دے امتی ہومن دا ایمان نال مبارک ہوے مسلمانوں، پتہ نہیں شکلاں کس سمجھ کھڑے نا اپنے آپ قرآن بیان کیتے نا پچھلے قوماں کیا ہیں، قرآن بیان کیتے جلے ویلے انہاں نافرمانی کیتی، مچھلی دا شکار کریں نا ہفتے مار کا، پچھلے قوموں دے وچ ہفتے والے دے شکار کریں نا مچھلی دا، تے مچھلیاں اللہ ول کمال ہے، اللہ امتحان کرے دے نا، نہ اللہ کے دیون وچ کوئی کمی ہے نہ کھواون وچ کوئی کمی، ہفتے والے دے شکار کریں تے اللہ مچھلی زیادہ بھیج دے دریا دے وچ، ٹپ کھا کھا کے بندیاں دے اگوں ٹپے کھاویں بچیاں، اتو اللہ فرمایا شکار نہیں کرنا ہفتے جاگتے پہلے مار کا، اتو مچھلی زیادہ ہوں ایمان نال امتحان آنا اللہ ہفتے دے رہے پہلے سارے نا ایک ہفتے والے نے فرمایا یوم السبت ہفتے والے نے شکار نہیں کرنا، اتو مچھلیاں تو آقا نہیں کرے دے شکار جلو دے بندے جڑے دیکھے نا مچھلیاں ٹپ کھانیاں میں رائے نہ سکیں وال مچھلی پکڑ گئی، اللہ کو غصہ آیا، اللہ کیا فرمایا؟ فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، اللہ فرمایا باندر بن بنو، کیا بن بنو؟ باندر بن بنو، اللہ نے باندر بنایا ایک ہفتے والے دن مچھلیاں دا شکار کرن دے اوتے مار کا جاگ دے پر میں تیری گل تک کرنا توجہ کرو جناب والا، جڑا مچھلی دا شکار اللہ دی مرضی دے بغیر کرے اللہ باندر بنا چھوڑے، تے مسلمان ذرا اپنے گناہاں دے اوتے نظر کر، زانی ہوویں تو، شرابی ہوویں تو، سود کھاویں تو، نماز نہ پڑھیں تے تو، جناب والا ماما کو ڈھک دے میں جائیداد واسطے اولاد، اے بھی حضور دی امت ہے، ابے تے اماں کو قتل کرنے میں جائیداد واسطے، اے بھی حضور دی سبحان اللہ لگتے تھک کہہ دے کوئی گل نہیں اچھی آپ سبحان اللہ توجہ کرو جناب والا، میں دو حدیث پاک کر بیان کرتے انشاءاللہ اپنا ٹائم پورا نہیں کرتا، توجہ کرو جناب والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہومن دا اتنا اعزاز ہے کہ مسلمانوں اگر بندے کی گناہ کی گئے عیب کی گئے اللہ نے اپنی رحمت سے پردے پا لی تھے، تو آرام نہ رکھ رہے ہو جڑا دے صحیح رکھ لے اپنا باہر رکھ لے شور نہ کرو، توجہ دا 2 منٹ ڈالیں، یہ منٹ بڑے قیمتی ہیں بابا، جٹاں دے گپاں والے قیمتی نہیں، مولوی دی تقریر والے قیمتی ہیں، کیا بات، یہ ایمان نہ یاد رکھیں، آج سپرے ہمیں کیوں نہ ہوئے تو والی گال کوئی ایسا غیر ہے کسے آتے توجہ ہے کہ نہیں، کیا بات، ابا جے تساں دانے نہ بہاؤ تے کتھوں کھاؤں، جے تساں کپا نہ بہاؤ تے کپڑے کتھوں پاؤں، سمجھ آئیے کہ نہیں، تہاڈا کام ہی بڑا سوہنا ہے، حلال حلال ہو، میں انشاءاللہ کو موقع ملے عرض کرے تا، لیکن ہن توجہ کرو جڑے موضوع پہ عرض کرے حضور دی امت ہومن دا اتنا اعزاز ہے، کاکا زانی چور شرابی بڑے گناہ ایمان نال لکھے نہیں مندے، لیکن ایمان نال اللہ حضور دی امت ہون نال بندیاں دے گناہاں دے پردے پا دے، نہیں پتہ
نال والے قاری صاحب کو نہیں پتہ مولوی کتنا گناہگار ہے، مولوی کو نہیں پتہ ہے حاجی کتنا گناہگار ہے، یہ نمازی کتنا گناہگار ہے، ہر کہیں کو اپنا اچھا ایمان نال سے جاگ دے بیٹھے میری گل تائید یا تکذیب کرائے۔ میں پوچھدا جیڑا چنگا بندہ تواڈے میں ہاتھ نہیں کھڑے کرویندا، میں گال بڑی عجیب پہ کرے نا توجہ کرو، میں تو اتنے گناہ ہیں اپنے ہر بندے دے کہ ایمان نال اپنے دل اپنا حساب کرو تو نہیں دی سکتا جو کتنے گناہ یاد ہی نہیں، کوئی ہے تو جڑا آ کے میں کو یاد ہے اتنے گناہ نہیں، ہمیں نمازی کیوں نہ ہو، کہیں دا پھول مار کے دو سی، کہیں دا وعدہ خلافی کر کے دیو سی، سمجھ آئیے نمازی کی گل ہے حاجی نہیں، تے جڑا میاں بندہ ہو چور زانی شرابی سود پتہ نہیں کیا کیا گناہ ہے، بھرا دی تعداد کا کو زنا دی پتہ نہیں کس حد تک بندہ کیا کھڑے، لیکن رب سب دے پردے رکھ دے حضور دی امت ہومن دے ناتے نال توجہ ہے۔ اور جناب میں صرف دو حدیث پاک آ کے 5 منٹ راندے پہ انہاں دے وچ بیان کرے تا تے تساں ایمان نال سنو تے وال اپنے دل وچ وزن کرائے، وال دل وچ وزن کرائے، توجہ کرو۔ میں آج حدیث پاک پڑھ دا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں توجہ کرو، جیڑے ویلے سویر تھیندی ہے، جیڑے ویلے کیا تھیندی ہے، بولتے سارے بول جاؤ، سویر تھیندی ہے جیڑے ویلے جناب والا حدیث پاک کی جائے اللہ اپنے ہاتھ جڑے دست قدرت اللہ ہی میں کھول گندے سویر نال اللہ دے رات دے جتنے گناہگار ہوئے جتنے گناہگار گناہ کرتے آئے ہوئے میں اللہ اپنی رحمت علیہ ہاتھ کھولی بیٹھا میرے بندے میرے دروازے جو آمنا تواڈا کم ہے، معافی منگنا تواڈا کم ہے، اتے معاف کرنے منا میں رب العالمین دا کم ہے۔ کل فرمایا ہی حدیث پاک ہے کہ جڑے ویلے جناب والا رات تھیندی اللہ رات والا اپنے ہاتھ قدرت والے ہی میں کھول گندے تے رب انتظار کریں دے رب انتظار کریں دے دے اندر جڑے بندے میرے بندے گناہ کیتے وے میں اللہ اپنے ہاتھ قدرت والے کھول سے بیٹھا اپنی شان دے لائق میرے بندے ہو دے گناہگارو آ بنو میں ہاتھ کھول سے بیٹھا آتے منگنا تواڈا کم میں اتے عطا فرما دے میں رب العالمین دا کم میں کہ تک یہی رسی بن جانا کہ تک اللہ ہی میں کریں دے حدیث پاک دے اندر آیا ہے کہ جناب والا اللہ ہر دن ہر رات ہی میں ہاتھ کھول سے باندھے اللہ دے میرے بندے میرے محمد دی امتیوں معافی میں اللہ کی امت دے ونو توبہ کریں دے ونو دے گناہ رات کو معاف کرے تا رات دے گناہ فجر کو معاف کر چھڑے تا کہ تک حضور پر میں نے رب العالمین نے ارشاد فرمایا الہ مطلع الفجر فرمایا سورج دے تک فجر دے جگہ تو طلوع تھیندا تے مغرب کی روٹی سی جڑے ویلے قیامت تو پہلے مغرب کی طلوع تھیندا سورج جڑے ویلے مغرب کی روٹی سی اون ویلے میں اللہ یہ سلسلہ بند کر دیتا قیامت کی پہلے یہ تک سورج مشرق کی طلوع پہ تھیندا ہر دن ہر رات میں اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول کے بیٹھا میرے بندے ہو آو معافی تسا منگدے ونو معاف میں اللہ کریں دا ویسا تے تو کو جنت دا حقدار بنے دا ویسا ایک حدیث تو ایسا ہی گال کہ وزن ہی حاصل کرو سبق حاصل کرو کیا میں پوچھتا توجہ نہ سارے رب کو اپنی مجبوری ہے دیکھو سمجھ آئی ہوئے بولو رب کو اپنی مجبوری ہے بابا بھرا کو آج بھرا کی دنیا کی مجبوری کہہ نہیں چپ سی بے دے تھاتے یار بھرا کو بھرا کی مجبوری کہہ نہیں ابے کو پوتر دی کہہ نہیں تے پوتر کو ابے کی مجبوری کہہ نہیں بابا جنا ابے اما دی پوتر قریبی رشتہ دار انہاں کو ایک بے دی مجبوری کہہ نہیں تے رب کو کیڑی مجبوری ہے کوئی مجبوری نہیں لیکن رب خود والے نال میرے نال پیار اور میں ایک سوال کرتے ہوں جواب ہی دیتا پیا توجہ کرو بابا جیڑا رب ایڈا مہربان ہے اپنے اوتے
جاگدے پہ نسی ڈٹھا نمازیے، نسی ڈٹھا سود خورے، نسی ڈٹھا روزے نسی رکھے، نسی ڈٹھا کہندہ ہاتھ حاضی کرے، فرمایا توبہ کر میرا بندہ. سویر کو اللہ دست قدرت کھول دیتے. میں رات جتنے گناہ کیتے نہیں میرا بندہ رات تک، رات ہی نہ کر لی. جاگدے پہ پچھو جتنے گناہ کر کی دینی رات تک، سویرے اللہ دست قدرت کھولے. میرا بندہ میں رحمت کے دروازے کھولی بیٹھا، مانگ کر توبہ. توبہ کی دی اللہ سارے گناہ معاف. کہ قیامت تک جڑے ویلے سورج ہن مشرق کی طلوع تھیندے، فرمایا جڑے ویلے مغرب کی طلوع تھی یہ سلسلہ مکمل تھی. مسلمانوں دوسری حدیث پاک توبہ کیا ہے؟ اج میں دسے دا پیا توبہ اور چنگی لگ دی تے بولو چنا تو چپ رہے. بہت مفتی گل کریندا اسی پتے ہے ہمارے تو چپ جو تھی وجہ جیسے سبحان اللہ ہی نہ نکلے. اللہ یہ مولویاں دا احسان ہے تو ایمان نہ کوئی نہ کہیں نہیں سب چیزیں نا میرے مولوی کے سبحان اللہ نہ نکلے تو شاباش تڑا دیے. توجہ کرو میرا بھائی ایمان نال یہ جڑے لوگ علماء ہیں نا، علماء جڑے دین تو والے تک پہنچے دے پے ایمان نال انہاں دا احسان تو سب نہیں بے لحاظ. کیوں؟ اللہ دے نبی خود فرمایا ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم نبیوں دے بارے سے. حضور فرمایا میری وراثت زمین رقبہ نہیں، میری وراثت علم ہے دین دا. فرمایا جہاں کل میرا دین آ گئے اور میرا وارث ہے. اور بھئی حدیث سے جائے فرمایا جے عالم با عمل دی زیارت کی دیئے وہ ہی میں سمجھے جو میں محمد دی زیارت کی. تو یہ بال کو پلے رکھو. یہ نہیں الحمدللہ اصل لوگوں کے کپڑے کپ گننے ہیں، انہوں کو نشہ پلا گننے ہیں، میں فلانا کام کرو ہی کرو، مولویوں کو پیسے دے رقبے دو نا. یہ رزق اللہ دے تو آپ کوئی اللہ دے دیتے، مولویاں کوئی اللہ دے. توجہ نہ میری گال سنو، بار توجہ نہ سنو. یہ آخری گال میں آپ ایک ہے نا توبہ کرے بندہ. کہ توبہ کیا ہے؟ میں ایک لفظ حدیث کا صرف بیان کرنے کو توبہ ہے. میں حدیث پڑھتا پیا میں دیکھو توبہ کرن تو مراد ایمان لگ تو بہت سارے کٹ ڈٹھے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کٹ کرنے والے ہی بچ بیٹھے ہوئے. توجہ ہے کہ میں بابا جاگتے پہ ایک عظیم گال آ گئی. بندے کتنے گناہ کوئی چیز ہے میں خود ڈٹھے کہ جناب اے بندے سارے چودھری بنتے منجر سے بیٹھے ہوتے ہیں. جڑا گناہ گار ہے کوئی گناہ کیتے تھی وہ اپن تو میاں تلے پائے جاگتے پہلے بن جاتا ہوں پاکن میاں تو ناک نہ لیک کے کٹ ساتھ جاگتے پہلے ایک کٹ تین ایک کٹ. بھائی جتنے بندے آپ بیٹھے ہیں چلو اندے ادھے دے یا چوتھا حصہ تو کٹ چھوندے ہوتے ہیں نا اٹھائی وہ بندے کو دل میاں وہ گناہ گار ہیں تائیں گناہ کیتے کوئی. میں مثال دیتا تلے بائے کہ ساتھ لیک کے کھاڑی میں ناک نہ جاگتے پہلے مارتا. اور توجہ کرا ہے میں پوچھتا یہ لکھ کے آسان ہے جڑا حیال ہے اور توجہ نہ سنا ہے یہ بندہ کیا کریں گے بندے کو معافی دے من واسطے لیکن صدقے سیوا رب العالمین بندے گناہ کیتا ہے. رب فرمایا کہ حضور دی حدیث ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے گناہ کر کے دینا انہیں کو لیک کے کڈن دی بندیاں دے وچ لوڑ کہیں ہائے ہائے جاندے پہلے بندیاں شرمندہ دیون دی لوڑ نہیں. حضور فرمایا توبہ کیا ہے؟ فرمایا نادیما میں ندامت اختیار کر گرے شرمساری اختیار کر گرے اللہ میں کہ غلطی تھی گئی معاف فرما دے. یہ لفظ جا کے حضور فرمایا اللہ ایویں گناہ مت نو پاک کر دیں دے کہ فرمایا جویں گناہ کیتا ہی نہ ہو. اچھی آپ کو سبحان اللہ نے کی جو یہ سمجھ آئی ہوئے تو میاں گال خالی مکدے نہیں میرا بعد الحمدللہ 2 گھنٹے ہوئے کوئی پرواہ فکر نہیں لیکن میں اصل وقت دے دیا تھوڑا جو کم کھا رہے سادہ ہی کم ہے صحیح فیل ہے کہ نہیں ایویں نہیں مانا 1 منٹ نماز شروع کرا تو سنگ ایک تیوے تو ڈاکٹر تیوے تھی جب 1000 تیوے تھے مولوی ایمان نہ منٹ پہلے مسلط ہو یہ ساری باری ہمیں چپ تھی اچھی سبحان اللہ کو نا آدھے تو بندہ پابند ہے کوئی نہ دنیا دے. ہاں
جناب توجہ کرو، مسئلہ سمجھائے تو ابو کہ کیا کرو، بندہ گناہگار ہے، اللہ کے دربار ہے، دل لے دیکھو موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام، یہ آخری توجہ کرو صاحب، ایک جملہ صرف ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار ہے، اللہ فرمایا بارش نہیں دے زکات کا لیے، ایک بندہ گناہگار ہے فلانا، اللہ دس دیتا تیرے رلے کھڑے پہ رکھ لی، وہ بندہ نکلے بال بارش دیتا، توجہ ہے بابا، آخری گال کر وہ نکلے تو بارش دیتا۔ ہوں جناب موسیٰ علیہ السلام میں جی میں آپ بیٹھے ہیں نا، سارے بندے کھڑے ہیں، فرمایا میاں اپنے جو ایک بندہ گناہگار ہے، آٹھا گناہگار ہے، اللہ ناراض ہے، کہ اللہ فرمائے جب تک یہ بندہ مجمع نکل کے باہر نہ بیٹھی میں اللہ بارش نہیں دیتا، توجہ ہے، اور بندہ کھڑا رلے جی آپ بیٹھے ہیں، اللہ نہ کرے میں کو کوئی آپ پہ ایمان لال فلانا گناہ، میں ہاں بھی گناہ گار، میرا نام فلانا گناہ ہے مولوی، نکل وہیں تو باہر، ایمان لال میری زندگی بچتی ہے کوئی نہ، اگلی نماز تکائیں نہیں آپ مولوی جلدی بھی اس طرح کا، توجہ ہے، دال کو سمجھا ہے، میں پہ آدھا جناب موسیٰ علیہ السلام اعلان کر دیتا گناہ گار نکلے سے بل بارش، وہ بندہ جڑا نا گناہ گار پتہ تو ہوندے نا ہر بندے کو اپنا ہے، جی میں آپ سارے کو پتہ ہے، دل چو بندے آتے اللہ میری لاج رکھ، اتنے بندے ہیں میں کو رسوا نہ کر مالک، میں توبہ کرے نا معاف کر دے میرے کو، بالے گناہ نہ کرے، دل لے ہاتھے نہیں سی چاہتے جو لوگوں کو پتہ لگے، ہی میں جی میں کرائی میں کھڑے دل لے، توجہ ہے، دل لے شرمندہ، اللہ معافی دے، بل نہ کرے، ہوں میں کو رسوا نہ کر، یہ لفظ اللہ پاک نے بارش بتا دیتی، بندہ باہر کوئی نہیں نکلا، یہ توجہ می وقت پیا بندے جڑے انصار انہاں کا موسیٰ کلیم اللہ تو سد ہونے آ کے جو اللہ فرمیندے گناہگار ہے وچ تواڈے رلے یہ نکل تھی تے بارش نکلیا ہی کوئی نہیں تے بل بارش آ گئی ہے، یہ کیا ہے؟ توجہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کیا اللہ بے نیاز کہتا کہ بندہ گناہگار ہے نکلے تے بارش دیتا ایڈا گندا ہے کہ نکلیا ہی کوئی نہیں تے بارش دے دیتی ہے، مالک سے نہیں برتی ہے، آئے آئے موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین فرمایا میرا کلیم جڑی گال تے کو کسی بھی گال ہوا ہے تے بل بارش کیوں دیتی ہے؟ فرمایا میرا کلیم دل وچ میرا بندہ نادم تھی گئے، شرمندہ تھی گئے کہ میں اللہ معاف کرتے اونی عزت دا شرم دا میں اللہ حیا کیتا ہے کہ رحمت کی بارش عطا فرما دیتی ہے، یہ توبہ ہے، یہ کیا ہے؟ توبہ ہے کہ کوشش کرو چا تو صحیح کھارے میرے بعد صحیح مول پائے بنے ہیں کہ میں بابا سمجھ آئی اے جیڑا جیڑا دل ہاتھ نہیں سمامنے آپاں کیونکہ بندہ بڑی شائع بندہ ہے، میں انشاءاللہ موقع ملتی عرض کرے تھا اللہ کی دل لے توبہ کرو، گناہ مت بچ ونو، نیکیاں دی کوشش کرو، یقیناً اج دے بعد نال جڑے بندے چنگے تھی ویسے نیکی کو پلے بد گنسن انہاں واسطے بھی ذریعہ نجات ہے کہ ڈاکٹر عارف صاحب واسطے بھی یہ گال ذریعہ نجات ہے۔ آمین، باخر دعوانا ان الحمدللہ۔